اللہ اکبر۔ آج کے حدیث شریف سے یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے، اس کا مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کوئی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام اور ان کے بعد والے راویان حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت بعد والوں تک پہنچائیں اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ تو ملاحظہ کرتے ہیں آج کی حدیث شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا فریب ہوگا اور ان میں سخت اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا، اور وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گتھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو، اور جس کو منکر اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو، اور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو، اور ان ناکارہ و بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بڑھنے والوں سے اور ان عوام سے تعارض نہ کرو۔ نہ عمر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر بڑے خیر پسند، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایسے ناکارہ اور بد کردار اور باہم لڑنے بڑھنے والے لوگ باقی رہ جائیں تو تمہارا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال ان سے اس لیے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت طلب کرے تو آپ ہدایت فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واسطہ ایسے ہی لوگوں سے ہو جو آدمیت کے جوہر سے محروم ہو اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے، اس کا مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے راویان حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائی اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔